شعیبی گرامر اسکول، مونٹیسری دا میٹرک انگلش میڈیم، خوبصورت، آرام دہ اور پورا سائز مونٹیسری کلاس روم میں آپ کے ننھے منھے بچوں کو نہایت پیار و شفقت کے ساتھ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آڈیو ویڈیو اور جدید مٹیریل کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے۔ پرائمری اور سیکنڈری کلاسوں میں بچوں کی اسکل کو بہتر بنانے کے لیے رپورٹ رائٹنگ کلاسز، نیوز پیپر کلاسز، سائنس ایکٹیویٹی، پریزنٹیشن کلاسز اور پریکٹیکل پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے، جس کے ذریعے بچے تھیوری کے ساتھ ساتھ عملی مہارت بھی حاصل کرتے ہیں۔ کراچی کی سطح پر اسپورٹس اور تعلیمی میدان میں مختلف ایوارڈ کا حصول اسکول کی محنت اور مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میٹرک میں 100% رزلٹ اور بورڈ میں کئی سالوں سے مسلسل پوزیشن۔ داخلے کے لیے رابطہ کریں کیمپس 1 شاہ ولی اللہ نگر، کیمپس 2 رحمت چوک، فون 0213 666 1749 0213 640 6946۔ کلاس 5 بیٹا سامنے کی کتاب نکالیں، باب نمبر 1 پڑھیں گے۔ اسماء حسنہ میں انصار مدینہ کا اظہار یعنی کہ قربانی۔ انہوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے، انصار مدینہ کے مسلمانوں نے اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے کیا قربانی دی، اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ پیج نمبر 23 میں آ جائیں آپ۔ مسلمانوں نے قریش کے ظلم سے تنگ آ کر ہجرت کی اور مدینہ پہنچے۔ جب مسلمانوں پر قریش کا ظلم حد سے زیادہ بڑھنے لگا تو انہوں نے کیا کیا، اس میں ہی عافیت سمجھی کہ بہتر یہی ہے کہ یہاں سے ہجرت کر لیں۔ مدینہ پہنچے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تھے تو یقیناً سارے خالی ہاتھ تھے، اپنا گھر بار چھوڑ کر، مال و دولت چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر مکہ چھوڑ آئے تھے وہ، ٹھیک ہے نا۔ مکے میں انہوں نے ساری چیزیں چھوڑ دی تھی اپنی، وہ خالی ہاتھ تھے، نہ ان کے پاس رہنے کا مستقل ٹھکانہ تھا، نہ ان کے کھانے پینے کی کچھ چیزیں تھیں، نہ گھر بار نہ دولت، وہ خالی ہاتھ تھے۔ جب مدینہ کے لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے، مہاجرین نے ان کی ہر طور پہ مدد کی، ٹھیک ہے نا، ہر ممکن کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ میں پہلا کام کیا کیا، مسجد نبوی تعمیر کروائی۔ مسجد نبوی، مسجد کی تعمیر ضروری اس لیے ہے کہ مسلمان وہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ بھی دیکھا جائے تو اتحاد کا ایک عملی نمونہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ وہاں ایک جگہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہ جب وہ 5 وقت اکٹھے ہوتے ہیں، جاتے ہیں، چھوٹا بڑا ہر کوئی وہاں پر جاتا ہے مسجد میں، تو وہ پھر اللہ کے سامنے ایک طریقے سے ایک جگہ باوضو ہو کے جب پڑھتے ہیں نماز، ان کے دل سے بڑائی کا جو بڑائی ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو۔ پھر آپس میں سب ایک دوسرے کو بھائی سمجھنے لگتے ہیں۔ تعمیر کے کام میں مہاجر انصار نے مل کر جوش و خروش سے حصہ لیا، ان کے درمیان محبت اور بھائی چارے نے جنم لیا۔ تعمیر کے بعد مسجد کے لیے اتحاد و محبت کا مرکز بن گئی۔ وہ روزانہ 5 وقت ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر ایک صف میں کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ مواقعات میں کیا اتحاد و محبت کی اس بنیاد کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی خاتم النبیین نے آگے بڑھانے کے لیے مہاجر و انصار کو انس بن مالک کے گھر جمع کیا۔ محبت کو بڑھانے کے لیے ظاہر سے ہمیں تو پتہ ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اگر ایک مسلمان تکلیف میں ہے تو دوسرے مسلمان کو چاہیے، اگر وہ صاحب استطاعت ہے، ان کے پاس اتنی طاقت ہے، اتنی دولت ہے، تو وہ اپنے ضرورت مند بھائیوں کو ضرور دے۔ اب پتہ ہے آپ کو، مہاجرین تو وہ بالکل خالی دامن تھے، خالی ہاتھ تھے وہ، تو وہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو ان کو ضرورت تھی مدد کی تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکے۔ انصار بھائیوں نے کیا کیا، جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جب جمع کیا گیا ان کو، تو انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، مہاجرین تمہارے بھائی ہیں، ان سے ایسا سلوک کرو جیسا اپنے بھائیوں سے کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کے لیے ایک اہم شخصیت، جیسے بھائیوں سے محبت کرتے ہیں ویسے ہی کرنا ہے، اہم چیزیں، کیونکہ وہ مسلمان ہیں، اور دوسرا کہ وہ ہجرت کر آئے ہیں آپ کے پاس، ان کو ضرورت ہے آپ کی۔ آپ نے کیا کیا کہ کسی ایک پہ بٹن نہ پڑے، انہوں نے کیا کیا، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ کس طرح؟ تاکہ ایک دوسرے پہ بٹن، سب پہ، اگر بہت زیادہ پیسے والا ہے تو 4 اس کو ذمہ داری نہیں، بلکہ انہوں نے کیا کیا، ہر ایک کی ذمہ داری میں ایک دے دیا تاکہ وہ آرام سے اس کی کفالت کر سکے۔ اس کارنامے کو مواقعات میں کیا کہتے ہیں، بھائی چارہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی چارہ۔ باقی اسلام نے مہاجر انصار کے بھائی کی جو مثال پیش کی، وہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کہیں نہیں ملتی ہے۔ اخوت کے اس اصول پر سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنے،
اس طرح حضرت حمزہ اور حضرت زید بن ثابت، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ادبان بن مالک، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کے بھائی بنے۔ اس بھائی چارے کا یہ اثر ہوا کہ انصار نے مہاجرین کو اپنا بھائی بنا لیا۔ ہر انصاری مہاجر کو بھائی کو اپنے گھر لے کر گیا، اور اس طرح کیا ہوا، نہ صرف گھر لے کر گیا بلکہ اس نے گھر کا آدھا سامان اپنے بھائی کو دے دیا، اور کچھ نے تو اپنی آدھی جائیداد میں سے بھی آدھا حصہ، کچھ اتنے وہ تھے دیالو کہہ سکتے ہیں یا وہ تھے، یا انہوں نے کیا کیا، اپنی جائیداد میں سے آدھی جائیداد ان کو دے دی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف یہ کہا تھا کہ پیداوار میں جو آئے وہ مہاجرین کو اس کو حصہ دینے کا حکم دیا تھا۔ تو اتنی زیادہ کسی کو بہت زیادہ مواد دیا، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے گریز نہیں کیا، بلکہ اپنی جائیداد میں سے بھی آدھا حصہ ان کو دے دیا۔ مہاجرین کی محنت کیا ہوئی کہ انصار کے اس جذبے کو دیکھ کے مہاجرین نے جب یہ سوچا کہ جب یہ ہم سے اتنی محبت کر رہے ہیں، اپنی جائیداد میں سے، اپنی دولت میں سے ہمیں آدھا حصہ دے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم ان پہ ایک بوجھ کیوں بنیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پاؤں دیے تو کیوں نہ ہم بھی محنت مزدوری کریں تاکہ ان کی بھی مدد کر سکیں اور کسی پہ بوجھ نہ بنے۔ انہوں نے کیا کیا، محنت مزدوری اور تجارت میں مشغول ہو گئے۔ مہاجرین چونکہ مکے میں تجارت پیشہ تھے، وہ وہاں پہ تجارت کیا کرتے تھے۔ مکے میں پہلے مہاجرین تجارت کیا کرتے تھے اور یہ زراعت پیشہ تھے، مزدوریاں کرتے تھے، اس لیے رفتہ رفتہ اپنے پاؤں پر وہ جب وہ محنت کرنے کے لگے تو رفتہ رفتہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے آئے تو ان کا بھائی چارہ حضرت سعد بن ربی کے ساتھ قائم ہوا۔ حضرت سعد بہت مالدار تھے۔ انہوں نے کہا ہے عبد الرحمن، میں اپنے مال کو 2 حصے میں تقسیم کرتا ہوں، ایک میرا دوسرا تیرا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آپ کی اولاد اور مال، انہوں نے کیا کہا کہ آپ کی مال اور آپ کی اولاد میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ ترقی دے، برکت دے، آپ مجھے بازار کا راستہ دکھا دے، میں تجارت کر کے محنت مزدوری کر کے کما لوں گا۔ انہوں نے تجارت شروع کی اور اس میں ترقی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ برکت دی کہ وہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ خود دوسروں کی مدد کرنے لگے۔ یعنی اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، جو شخص محنت کرتا ہے، جو اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت رکھی ہے۔ بلکہ وہ مہاجرین جو خالی دامن خالی ہاتھ تھے، جو مکے سے ہجرت کر کے مدینے آئے تھے، انہوں نے اپنی محنت سے اتنے اس قابل ہو گئے تھے، نہ صرف انہوں نے اپنا پاؤں جما لیا مدینے میں، ترقی کی، خوشحالی لائے وہ، اور اس کے علاوہ انہوں نے اتنے قابل ہو گئے تھے، اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ دوسروں کی مدد کرنے لگے تھے۔ ٹھیک ہے، انصار یعنی کہ محنت سے سب کچھ ہو سکتا ہے، کہ اللہ دینے پر آتا ہے تو ہر حال میں دیتا ہے۔ محنت کرنا شروع کیا تو محنت کوئی بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور نوازے گا۔ ترقی اور خوشحالی کس طرح ہوئی ہے مدینے میں؟ ظاہر سی بات ہے، جب ہم اتحاد اتفاق سے کوئی کام کرتے ہیں تو ہم یقیناً ترقی کرتے ہیں۔ دنیا کی ایسی کئی مثالیں بھری پڑی ہیں جو اتحاد سے رہتے ہیں۔ اسلام تو اتحاد کا گہوارہ ہے۔ کہا جاتا ہے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور بھائی چارگی سے اگر کوئی رہے گا، محبت سے رہے گا، صرف اس بات پہ توکل کرے گا کہ اللہ ہی ہم میں دینے والا ہے اور برکت دینے والا ہے، کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا، تو یقیناً وہ ترقی کرتا ہے۔ اور مل جل کے کام کرنے سے تو ویسی ترقی ہوتی ہے۔ انسان کی اکثریت میں مدینہ کاشتکاری کرتی تھی اور مہاجرین مکہ میں تجارت پیشہ لوگ تھے۔ مدینہ میں ان دونوں کے میل جول سے کیا ہوا؟ گل مل جانے سے زراعت اور تجارت دونوں کو فروغ ہوا۔ مدینہ کے اسلامی معاشرے کو ترقی اور خوشحالی نصیب ہوئی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس سبق سے یہ لینا چاہیے، انصار مدینہ کا مہاجرین کے لیے ساتھ ہمارے لیے ایک ایسا سبق ہے جس کو یقیناً اگر ہم نے اپنی زندگی میں شامل کیا تو محبت، اثار قوت کا ہم بھی مظاہرہ اگر کریں گے یا سیکھیں گے تو یقیناً ایک ایسی فولاد قوت بن کر ابھریں گے جس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔